ہائی ایوری ون، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک۔ تو کیسا جا رہا ہے آپ سب کا رمضان؟ اچھا، تو ہم ابھی تیاری کر رہے تھے رمضان کی جو ہے افطاری بانٹنے کی، تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ جلدی سے میں چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ تو چنا چاٹ میں نے بنائی ہے جی املی والی۔ اچھا، میں شارٹ بتاتی ہوں کہ اس میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہے۔ آپ بنائیں گے ٹرسٹ میں یہ بہت مزے کی بنتی ہے، دہی والی چاٹ سے زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ اس میں پیاز، ٹماٹر اور ہرا دھنیا، ہری مرچیں کاٹ کے رکھ دی تھیں۔ اچھا، آلو لیے تو ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کر کے بوائل کر دیا۔ اچھا، اس پہ میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے آلو میں بوائل کرتے ہوئے، تو اس کا کلر بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں نمک ڈالیں گے اور اس میں کٹی مرچ ڈالیں گے، نمک، اور ڈالنا ہے چاٹ مسالہ۔ اچھا، املی کا بتانا میں بھول گئی، املی میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی۔ املی کو آپ نے بھگو کے رکھنا ہے، اور پھر جو اس کا پلپ ہے یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے، اور پھر اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ اچھا، اپنا چنے ایڈ کر دینا ہے، تو آپ دیکھیے گا اس کی اتنی اچھی سی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ پہ بہت مزے کی آتی ہے۔ اب ہم اپنی دوسری ریسیپی کی طرف جائیں گے، جو کہ دوسرا ہم نے بنایا تھا۔ اس کے ساتھ چنا چاٹ بنائی تھی اور کریمی فروٹ چاٹ بنائی تھی، یعنی رشین فروٹ سیلیڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے یہ فروٹس رکھے ہوئے ہیں کچھ، اور مایونیز لیں گے، اور اس کے علاوہ کریم چاہیے، تو یہ سب چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی۔ یہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے۔ اچھا، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے بناتے ہوئے، تو یہ اور زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ اگر آپ ان کو تھوڑا سا اگنور کریں گے تو پھر شاید یہ اس طرح سے اچھی نہ بنے جیسی اس کی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کریم لی، کریم کو پہلے اچھی طرح سے چل کر دیا تھا، ٹھنڈا کر کے ہم نے یوز کرنا ہے، تو اسے ہم نے فریزر میں رکھ دیا۔ مایونیز لی، اس کو بھی ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اچھی ٹھنڈی ہونی چاہیے، تو تبھی کریم کا یہ جو بیٹر بنے گا بڑا اچھا سا بنے گا۔ تو اب ہم نے ان کو نکالنا ہے فریزر سے اور ڈال دینا ہے۔ آپ نے ایک پیکٹ ڈال دینا ہے کریم کا، اور 1 کپ ڈالنا ہے مایونیز کا۔ تو اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ہے دوسری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اس میں پاؤڈر شوگر ایڈ کی ہم نے 1.5 ٹی اسپون، اور سالٹ تھوڑا سا ایڈ کریں گے، اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے۔ اچھا، بلیک پیپر یہاں پہ میں ڈالنا جلدی میں بھول گئی تھی، پھر میں نے اینڈ پہ ایڈ کر دیا تھا۔ تو یہ فروٹس ہم نے جو ہیں تو باریک باریک اچھے سے کاٹ دیے ہیں۔ سارے جو فروٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو ہم نے کٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنے اچھے کلرفل فروٹس ہیں، تو وہ اور زیادہ اچھے لگیں گے۔ جتنے بھی آپ کے پاس کلرفل فروٹس ہیں سارے اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے گا اس کا کلر بھی اتنا اچھا ہوگا اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کی ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی، اچھی طرح مکس کر دیا۔ اب مجھے جب یاد آیا بلیک پیپر ڈالنا، تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کھجوریں کٹی ہوئی اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے اس کو فریج میں رکھ دیجیے گا۔ تو کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے نکالنا ہے، تو یہ اس سے بڑی اچھی بن جاتی ہے فروٹ چاٹ۔ یہاں پہ میری مدر ان لا بنا رہی تھی پکوڑے، تو پکوڑے کی بھی کافی ساری ورائٹی تھی۔ رول فرائی کرنے تھے، اس کے ساتھ سموسے فرائی کرنے تھے، تو میں نے اپنا کام ڈن کر کے رکھ دیا تھا۔ باقی کا کام پھر ساتھ ساتھ ہم نے کیا، برتن نکالے اور یہ سارا مکسچر جو بنایا تھا۔ تو ابھی افطاری میں ٹائم تھا، تو اس لیے ہم نے پکوڑوں کا یہ بنا کے مسالہ اس کو رکھ دیا تھا۔ اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا، پانی ایڈ کرنے سے یہ پانی اور زیادہ چھوڑ دیتے ہیں پکوڑے۔ تو بس چیزیں ساری ڈالی، بیسن ڈالا اور مکس کر کے رکھ دیا تھا۔ اب جب ہم اسے پکائیں گے اس ٹائم پہ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے۔ تو یہاں یہ بیٹر بن گیا تھا۔ اب جب ٹائم ہو گیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ جی مرچوں والے پکوڑے بھی فرائی ہو رہے ہیں، اور ہم نے مکس پکوڑے بھی بنائے۔ اس کے علاوہ بنائے تھے بینگن کے پکوڑے۔ مرچوں کے پکوڑے بنانے کے لیے پہلے اس میں ہم نے فلنگ ڈالی تھی۔ فلنگ میں آمچور پاؤڈر، خشک دھنیا اور نمک اچھی طرح سے مکس کر کے وہ اس میں ہم فلنگ اس کی کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن میں یہ بھی فرائی ہوئے، جیسے آلو کے پکوڑے فرائی ہوتے ہیں، اور ان کی بھی بہت مزیدار ٹیسٹ آتی ہے۔ تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے لگے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ بن رہے ہیں بینگن کے پکوڑے، اور بینگن ہم نے کاٹ کے آلو کے پکوڑوں کی طرف فرائی کر دیے۔ رول اور سموسے جو کہ میں نے پہلے سے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے تو وہ نکالے اور ان کو بھی فرائی کیا۔ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ٹائم بہت کم تھا، تو بس یہاں ہماری ساری چیزیں ڈن ہیں، تو ہم نے برتن بھی نکال دیے ہیں۔ اب ہم نے ایڈ کرنا ہے جو بول ہیں اور جو پلیٹس ہیں سب کی، اس حساب سے ہم نے ساری چیزیں رکھنی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو گارنش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے چاٹ اور یہ ساری چیزیں نکال دی تھیں، پھر پلاسٹک شیٹ سے ریپ کر دیا تھا اچھی طرح سے۔ اس کے بعد جو جہاں بھجوانا تھا تو ساتھ ساتھ ہم ٹرے میں بھجواتے گئے۔ رمضان کی یہ بات بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ سب شیئر کر کے مل کے کھاتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو ہماری یہاں پہ ساری افطاری ڈن ہو چکی تھی، اور اب ہم نے پر یہاں ساری چیزیں کلیئر کر دی تھیں، اور پھر اپنی افطاری لگانے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ بالکل آسان کا ٹائم ہو رہا تھا اور بھاگم بھاگ چل رہی تھی۔ تو یہاں پہ میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔